ایک مرتبہ آپ نے اپنے مرحومین بالخصوص سید رضا علی موسوی، ہاشم بھائی مرحوم اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے بلندیہ درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين۔ أعني العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، أبا القاسم محمد، وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صلوات مومنین کرام، سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس ماہ عظیم، ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس عظیم مہینے کے صدقے میں آج جن مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے کہا گیا، پروردگار ان کے درجات بلند فرما، ان کی بخشش فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ رحم اللہ ہم کو اس مہینے سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اللہ اس ادارے کی جتنے مومنین خدمت کر رہے ہیں، پروردگار اللہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اس ادارے کو ترقی عطا فرما، ہم سب کے والی و وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سامعین محترم، سب سے پہلے پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت نصیب کی کہ آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ یقیناً لطف خداوند عالم ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی بخشش ہے، یہ اس کی عنایت ہے
ورنہ کتنے لوگ جو پچھلے سال اس ماہ مبارک کو درک کر پائے مگر اس سال نہ درک کر پائے، لیکن یہ خداوند عالم نے ایک اور ہمیں توفیق دی، موقع دیا تاکہ ہم خدا کے اور قریب ہو سکیں۔ چونکہ پروگرام استقبال ماہ رمضان کا ہے تو اسی حوالے سے کوشش کروں گا کہ کچھ معروضات عرض کر سکوں، چونکہ وقت بھی بہت مختصر ہے، ہم نماز کے قریب ہیں، لیکن انشاءاللہ اس مختصر وقت میں کہ ہم کس طرح سے اس مہینے کا استقبال کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی چیز یا کوئی انسان آپ کی طرف آتا ہے آپ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی پروگرام خوشی کا ہو تو آپ مسکرا کے استقبال کرتے ہیں، اگر غم کا ہو تو آنسوؤں سے استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہی مہینہ خدا کہے کہ میری امت کی، میری اس مخلوق کی بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، تو ہم یعنی اس مہینے کا استقبال روحانیت سے کریں۔ کیونکہ ہمیں استقبال، دیکھیں سب سے پہلے ایک چیز عرض کروں کہ استقبال آنے کے بعد نہیں ہوتا، استقبال ہمیشہ کسی چیز کے آنے سے پہلے ہوتا ہے۔ اور پروردگار عالم نے بھی کہا کہ میں تمہیں اس سے پہلے کہ رمضان دوں، اس سے پہلے میں تمہیں رجب اور شعبان دے رہا ہوں کہ ان 2 مہینوں میں اپنے آپ کو اتنا طیب کر لو کہ یہ 2 مہینے تمہیں اس قابل بنا دیتے کہ تم اللہ کے مہینے میں داخل ہو سکو۔ یہ 2 مہینے خداوند عالم نے تمہیں کس لیے دیے؟ تاکہ تم ان 2 مہینوں میں اپنے آپ کو اس لیول پہ پہنچا لو۔ اسی لیے تو جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ غم کا موقع، آنسوؤں سے استقبال۔ اب یہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے روحانیت کا مہینہ۔ اسی لیے پروردگار نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے دیا رجب۔ جو رجب میں روزہ رکھتا ہے، فرمایا روز محشر اس کو جب اٹھایا جائے گا اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا۔ یعنی تم روزوں کے مہینے کی طرف جا رہے ہو تو اس کا استقبال کیسے کرو؟ اگر یہ آپ کی طرف آئے تو روزہ واجب ہے، اگر تم رمضان کی طرف جاؤ تو روزہ مستحب ہے۔ یعنی اب یہ تم پر ہے کہ تم اسے فوری واجب جو ہے وہ اپنی طرف لاتے ہو یا مستحب عمل کر کے اس کی طرف خود جاتے ہو۔ اسی لیے پروردگار عالم نے دیکھیں جیسے خداوند عالم نے موسموں کو تقسیم کیا، کبھی گرمی کا موسم ہے، کبھی سردی کا ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، ویسے ہی پروردگار عالم نے ان 12 مہینوں کو تقسیم کیا۔ کوئی مہینہ خوشی کا ہے، کوئی غمی کا ہے، اور کسی مہینے کو اللہ نے روحانیت کے مہینے قرار دیا۔ اور ان میں سے پہلے رجب کو رکھا، کہا ماہ رجب میں اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم آہستہ آہستہ ماہ رمضان کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اور پھر شعبان میں کہا کہ جو شعبان کے آخری روزے رکھ کر ان کو متصل کرے رمضان کی طرف، ماہ رمضان کی طرف، فرمایا ایسے ہی اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ پس یہ 2 مہینے پروردگار عالم نے رکھے کہ تم ماہ رمضان کا استقبال کر سکو، اور اسی لیے ان 2 مہینوں میں اللہ نے تمہیں اپنے وہ ولی عطا کیے کہ جن ولیوں نے آ کر تمہیں بتایا کہ اس مہینے کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ بلکہ یا علی خدا کو سلامت رکھیں، یوں کیوں نہ کہوں کہ پہلا مہینہ اللہ نے رجب کا دیا، اور اس رجب کے مہینے کو نبی نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اگلا مہینہ آیا، کہا شعبان و شہری، نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ نے بھی کیا تقسیم کی، جس مہینے میں بابا آئے اللہ کہے میرا، جس میں بیٹا آئے اللہ کہے میرا۔ اور پھر اگلا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان، یعنی پہلے تمہیں علی دیا، پھر تمہیں حسین دیا، یعنی یہ دونوں آ کے تمہیں بتائیں گے کیوں
کیونکہ ماہ رمضان میں آنا ہے لیلۃ القدر میں. مولا آپ کو سلامت رکھے کہ ماہ رمضان المبارک ہے لیلۃ القدر. یعنی اگر تمہیں لیلۃ القدر کو درک کرنا ہے تو پہلے یہ سیکھو کہ ماہ رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو ان 2 مہینوں میں. شعبان کے روزے رکھ کر ماہ رمضان کا استقبال کرو، رجب کے روزے رکھ کر ماہ رمضان کا استقبال کرو. اسی لیے پروردگار عالم نے ماہ رمضان سے پہلے نیمہ شعبان کو رکھا کہ تمہاری لیلۃ القدر کی پریکٹس کروائی جائے، تمہیں پتہ چلے لیلۃ القدر کی طرف تم بڑھ رہے ہو. دیکھیں جب آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو آپ ایسے نہیں کہ سوئے ہوئے اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے. آپ پہلے دیکھتے ہیں ہوسٹ کیسا ہے، اس حساب سے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی دوست کے گھر جانا ہو تو وہاں پر تکلفات چلتے ہیں، آپ کمفرٹیبل ہو کر کسی بھی لباس میں چلے جائیں گے، کسی بھی طریقے سے بغیر ہاتھ خالی بھی چلے جائیں گے. لیکن یہی آپ نے کسی بادشاہ کی بارگاہ میں جانا ہو، کسی بزرگ بڑے محترم سید، کسی دوست، کسی عزیز جو آپ کی ہاں میں بہت محترم ہو، اس کی بارگاہ میں جانا ہو تو اپنے آپ کو ویسا آمادہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ماہ رمضان المبارک رسول اللہ فرماتے ہیں دعیتم الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں خدا کی مہمانی میں بلایا جا رہا ہے. اور جب تم خدا کی مہمانی میں جا رہے ہو یعنی تم ہو مہمان، تمہارا ہوسٹ میزبان کون ہے؟ کوئی عام بندہ نہیں، خالق کائنات. اپنے آپ کو ویسا آمادہ کر کے جاؤ کہ جب دسترخوان پہ بیٹھو تو خدا کے مہمان لگو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارا عالم یہ ہو کہ تم ماہ رمضان کو ایسے درک کرو. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے کو درک کرے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے. بس ماہ رمضان کا استقبال کرو. اسی لیے معصومین نے خاص اہتمام کیا. جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا، اس سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ رمضان شروع ہوا یا نہیں ہوا ایسے کرتے ہیں. بھائی رمضان بڑی جلدی سے گزر گیا. یہ صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. امام سے جب پوچھا گیا، امام فرماتے ہیں لا تقولوا رمضان، فرمایا اس کو خالی رمضان کہہ کے نہ پکارو. یہاں تک روایت ہے کہ اگر تم جان بوجھ کر اس کو فقط رمضان کہہ کے بے احترامی سے پکارو گے، معصوم فرماتے ہیں اس کا تم پر کفارہ ہو جائے گا. کس لیے؟ فرمایا اس لیے کیونکہ رمضان اللہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے. اللہ نے اس مہینے کو اپنا نام دیا ہے اور فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اس میں تم میری مہمانی میں آ رہے ہو. فرمایا اگر اس مہینے کو پکارنا ہے تو جیسے قرآن نے تمہیں سکھایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہا اگر اس مہینے کو کہنا ہے تو سید سجاد نے جو صحیفہ سجادیہ میں مولا کی دعا جو استقبال ماہ رمضان کی دعا ہے اس کو آج شب ضرور پڑھیے گا. دعا نمبر 44 کہ جس میں مولا نے اس مہینے کا کیسے استقبال کرنا ہے وہ بتایا، جس کا ایک جملہ اس طرح سے مولا فرماتے ہیں والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شہر رمضان. فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے اس مہینے کو وسیلہ بنایا ہے. یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے اس مہینے کو وسیلہ قرار دیا. اور پھر فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر الصیام، یہ روزوں کا مہینہ ہے. شہر الاسلام، یہ اسلام کا مہینہ ہے. اسلام یعنی کیا؟ یعنی یہ تسلیم ہونے کا مہینہ ہے. اسلام یعنی تم خدا کے آگے سرنڈر کر دو. خدا تمہیں جس حالت میں رکھے تم کہو خدایا رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. رمضان یعنی ماہ رمضان یعنی یہ کہ تم خدا کے آگے تسلیم ہو جاؤ.
جہاں خدا تمہیں حلال چھڑوا رہا ہے، یعنی خداوند عالم تمہاری پریکٹس کروا رہا ہے در حقیقت کہ اس ٹائم سے لے کے یہاں تک اگر تم خدا کے کہنے پہ حلال چھوڑ دو تو یہ 30 دن تمہاری ایسی پریکٹس ہوگی کہ تم پورا سال خدا کے کہنے پہ پھر حرام سے بچ جاؤ گے۔ بس کہاں شہر الاسلام کہ یہ مہینہ تسلیم ہونے کا مہینہ ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو خدا کی ذات کے، اور صرف اتنا نہیں، فرمایا وَالشَّهْرَ الطُّهُورِ، سبحان اللہ، کہا یہ طہارت کا مہینہ ہے۔ اس لیے یہاں پر 2 موضوع ہیں، توجہ کیجئے گا، ایک ہے ماہ رمضان، ایک ہے روزہ۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا وہی اس مہینے سے فائدہ اٹھائے گا۔ روزہ ایک الگ موضوع ہے، ماہ رمضان ایک الگ موضوع ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا شہر الطہور، یہ طہارت کا مہینہ ہے۔ جب بارش ہوتی ہے جو بھی بارش میں کھڑا ہوگا اس کی گندگی دور ہوگی۔ بس یہاں خدا کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مریض ہو روزہ نہ رکھ سکے، ہو سکتا ہے کوئی عورت حاملہ ہو اور روزہ نہ رکھ سکے، ہو سکتا ہے کوئی سفر میں ہو روزہ نہ رکھ سکے، لیکن پھر بھی روزہ رکھے بغیر بھی یہ مہینہ تمہیں بخشوا سکتا ہے۔ یعنی اس مہینے کی عظمت یہ ہے، فرمایا شہر الطہور، اور پھر فرمایا وَالشَّهْرَ التَّمْحِيصِ، یہ مہینہ اپنے آپ کو خالص کرنے کا مہینہ ہے کہ تم اس میں اپنے آپ کو خالص کرو، خدا کے حوالے کر دو۔ اس دعا کو لازمی پڑھیے گا کہ جو امام علیہ السلام نے بتایا کہ کس طرح سے ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرو، خدا سے کیا مناجات کرو۔ اور خود امیر کائنات نے جب رسول خدا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ نے جب امیر کائنات نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کیا ہے، پوچھنے والا کون ہے اور کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ کائنات نہ سمجھ پاتی کہ ماہ رمضان میں سب سے افضل عمل کیا ہے اگر علی نے نبی سے نہ پوچھا ہوتا۔ ہر کوئی اپنے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیتا، کوئی کہتا ہے اس میں سحری کھلانا، افطاری کروانا یہ ثواب ہے، کوئی کہتا ہے اس میں نماز شب یہ ثواب ہے، کوئی کہتا ہے اس میں مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت یہ سب سے افضل عمل ہے، لیکن نبی نے ان میں سے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمایا یا علی اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ الورع عن محارم اللہ، کہ انسان جو خدا نے اس پر حرام کیا اس سے دور ہو جائے۔ یعنی تم پر یہ واجب نہیں ہے کہ تم ساری رات قیام کرتے رہو، جہاں اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہو کہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرو، اس مہینے میں روزہ رکھو، اس مہینے میں جو ہے وہ مثال کے طور پر افطاری کرواؤ، غریبوں کی مدد کرو، یہ سب اپنی جگہ پہ اچھا ہے، لیکن اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ یہ سکھاؤ کہ اس مہینے میں جتنا اچھا کرو اچھا ہے، لیکن کم از کم گناہ کی طرف نہ جانا۔ یعنی اچھے عمل سارے اپنی جگہ ہیں، لیکن کہاں الورع عن محارم اللہ۔ ورع کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہے ورع۔ توجہ کیجئے گا، تقوی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ کوزے کو سمندر میں بند کر دینا، سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ جب امام سے کسی نے پوچھا، امام صادق سے، کہ مولا تقوی یعنی کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ تقوی یعنی جہاں خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے تم غائب نہ ہو، اور جہاں خدا تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم موجود نہ ہو۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی یعنی تم کوئی واجب ترک نہ کرو اور کوئی حرام انجام نہ دو، یہ تقوی ہے۔ اور ورع کیا ہے؟ تقوی جب اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے پھر ہے ورع کی منزل۔ ورع کیا ہے؟ کہ تم حرام بھی انجام نہ دو اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا مباح عمل، مباح کسے کہتے ہیں؟ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، یعنی آپ کا کریں تو گناہ نہیں ہوگا، کہ ایسا مباح عمل بھی آپ اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ کہیں یہ کرتے کرتے میں گناہ کی طرف نہ چلا جاؤں۔ یعنی 2 لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر
اے بھی بیٹھے ہیں اور سی کی بات ہو رہی. اب یہ دونوں بات کرنا ان کا مباح ہے، کسی کے بارے میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں یہ کہہ کر اس کے بارے میں بات کو ترک کر دیں کہ کہیں اس کی غیبت نہ ہو جائے. یہ ہے ورع، یعنی تقوی کی آخری منزل. اور امام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا متقی نہیں، صاحب ورع ہوتا ہے. رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا الورع عن محارم اللہ، کہ یہ نہیں کہ صرف گناہ کرنے سے بچو، اس طرف بھی نہ جاؤ کہ جس میں گناہ کا خدشہ بھی ہو. بس یہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال اس طرح سے کرو. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا تستقبلون. اچھا یہ جو ہم نے موضوع دیا ہے نا استقبال ماہ رمضان، یہ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر حسینیہ والوں نے رکھا ہے موضوع یا میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ موضوع رکھا جائے. استقبال ماہ رمضان کا موضوع سنت رسول اللہ ہے. جب شعبان کا آخری مہینہ آخری جمعہ تھا تو رسول خدا نے ایک مکمل خطبہ دیا، جو لاسٹ سال ہم نے پچھلے سال ہمارے پہلے عشرے کا موضوع ہی یہی تھا، خطبہ شعبانیہ. یہ خطبہ شعبانیہ کیا تھا کہ جس میں رسول اللہ نے بتایا کہ تم شعبان کے آخری جو ہے وہ ایام میں ہو اور آگے تم ماہ رمضان میں داخل ہو رہے، تو اس کا استقبال کیسے کرنا ہے. جس میں رسول اللہ نے بتایا ماذا تستقبلون، کہ تمہاری طرف کیا آ رہا ہے، تم کس چیز کا استقبال کر رہے ہو. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ رہا ہے یا کوئی وحی آ رہی ہے، کس چیز کا استقبال کہ آپ اس لہجے میں بیان کر رہے ہیں. فرمایا انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف خدا کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. پس استقبال ماہ رمضان یہ سنت رسول اللہ ہے، اس کے بعد خود سنت امیر المؤمنین ہے. یعنی یہ 2 مہینے، یہ مہینہ ماہ رمضان کہ جس کے بارے میں کہا کہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے ماہ رمضان اس کا اصل معنی کیا ہے؟ جب اس کے اصل مادہ کی طرف دیکھیں رمضا، رمضا کسے کہتے ہیں؟ جب دھوپ کسی گرم ریت پر یا پتھر پر پڑے اور آپ اس پتھر پہ کھڑے ہوں تو وہ آپ کے پاؤں جلانا شروع کر دے، یا گرم ریت اتنی گرم ہو جائے کہ اس میں دانہ ڈالا جائے تو وہ فوری جل کے راکھ ہو جائے، اسے کہتے ہیں ارض رمضا، یعنی جلا دینے والی زمین. ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ مومنین کے گناہوں کو اسی طرح جلا کے راکھ کر دیتا ہے. یہ 2 چیزوں کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا. یا رسول اللہ نے کہا کہ ماہ رمضان انما سمی رمضان، رمضان کا نام ماہ رمضان اس لیے رکھا گیا لأنہ یرمض الذنوب، کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. یا ماہ رمضان کے لیے یہ کہا گیا یا پھر علی کی محبت کے لیے کہا گیا کہ حب علی تأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. یعنی اسی لیے جب نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، کہا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس. کہا ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں پہ وہی فضیلت ہے جو علی کو پوری کائنات پہ فضیلت ہے. ماہ رمضان کو وہی فضیلت ہے باقی مہینوں پر کہ جو علی کو پوری کائنات پر ہے. ماہ رمضان کو کیوں اتنی فضیلت ملی؟ کہا اس لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. بس استقبال ماہ رمضان یہ سنت رسول اللہ ہے، یہ سنت امیر المؤمنین ہے. انشاءاللہ کل ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم کس عظیم مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ نے ہم پر کیا احسان کیا ہے. بس جیسا مہینہ ہے اس کا استقبال بھی ویسا ہونا چاہیے. اگر آپ
خوشی کا موقع ہو تو خوش ہو کے استقبال کرتے ہیں، غمی کا موقع ہو تو آنسوؤں سے استقبال کرتے ہیں۔ ایک استقبال نبی کی اولاد کا ہوا۔ کس طرح سے وہ استقبال ہوا کہ جنہوں نے خدا کا دین پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہی قافلہ روایتیں کہتی ہیں کہ جب ایک مرتبہ کربلا سے کوفہ کی جانب چلا، کیسا استقبال ہوا۔ سید سجاد فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے وہ مانا، اجرکو علی الظہرا، جس کے ہاتھ میں جو تھا، کہا جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کے حسین کے زخموں پہ گراتا، اور جس کے پاس جو تھا حسین کو ویسے مارتا۔ اسی لیے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں جملہ پڑھا، کہا جو کوئی زین سے زمین پہ آیا حسین نے استقبال کیا، کہا میرا سلام ہو اس پر جس کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ کہا جب زین سے زمین پہ آیا تیروں نے استقبال کیا اور ٹوٹے ہوئے نیزوں نے استقبال کیا، اجرکم علی الظہرا۔ کہا یہی لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا اور کوئی گرم پانی پھینکتا تھا اور کوئی آگ پھینکتا تھا، سید سجاد کے عمامے میں ایک شعلہ گر گیا، ہاتھ پسے گردن بندھے تھے۔ ارے سکینہ بھیا کوئی ظالم ہے، اجرکم علی الظہرا۔ ارے کس طرح سے استقبال ہوا۔ روایتیں کہتی ہیں یہی قافلہ جب کوفہ میں پہنچا، ایک بی بی نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنی پھوپھی سے کہہ رہی پھوپھی اماں پیاس بڑی لگی ہے۔ یہ جلدی سے بی بی پانی کا جام لے کر آئی۔ اس نے کہا ہے بی بی یہ پانی پی لو لیکن ہمارے لیے دعا کر دینا۔ روایتیں کہتی بی بی نے کہا سکینہ پہلے دعا کرو پانی بعد میں پینا۔ کہا کیا دعا چاہیے؟ کہا پہلی دعا کرو اللہ کرے میرے بچے تمہاری طرح یتیم نہ ہو، اجرکم علی الظہرا۔ کہا اور کیا دعا؟ کہا دعا کرو میں اپنی آقا زادی کی زیارت مدینہ میں کروں۔ کو کہا ہے بی بی تیری کون آقا زادی ہے؟ کہا اس بھرے بازار میں کیسے اس کا نام لوں، اور کوئی نشانی ہے تو بتا۔ کہا ایک بھائی عباس، ایک بھائی حسین، اور جس کا بیٹا اکبر جیسا۔ ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، کہا ام حبیبہ دیکھ اور تیری آقا ذاتی بازار میں آگے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔